اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری اویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والے حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت ایک پیاری سی بات اور ایک اچھے میسج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اچھی باتیں ضرور آگے پہنچانی چاہیے اور ایک دوسرے کا اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی ہے۔ ایک خوبصورت سی بات کی طرف آتے ہیں اور موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خیر خواہی، مخلوق خدا کی خیر خواہی، اور جس میں ہمارے وطن عزیز کے بہت ہی معتبر نام اور جن کو آپ جانتے بھی ہیں، عبدالستار ایدی صاحب کو، کہ جنہوں نے بہرحال انسانیت خدمت میں ایک بہت نمایاں مقام حاصل کیا، اور تمام ہی لوگ اس سے یقیناً معترف ہیں اس بات کے۔ تو ایک مارننگ شو میں بلقیس ایدی جو صاحبہ ہیں، جو ان کی اہلیہ، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں، تو انہوں نے ایک خوبصورت واقعہ اس انداز میں سنایا کہ واقعتاً اس سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے اور واقعتاً جو ہے ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے۔ غور کیجیے گا کہ بلقیس ایدی صاحبہ نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ وہ اور ایدی صاحب ایک پرائیویٹ کار پر سکھر جا رہے تھے، ایک شادی پر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ اندرون سندھ سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر کچھ ڈاکو راستے میں آ گئے اور ہماری گاڑی روک کر اتار کر کچے بھی لے گئے۔ وہاں پہلے سے کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں اور ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف آیا اور ڈرائیور اور ایدی صاحب کو باہر نکلنے کا کہا۔ ان دونوں کی تلاشی لی، جیب خالی کرا لی۔ اچانک اس ڈاکو کی نظر ایدی صاحب پر پڑی اور غور سے ان کو دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو جلدی سے ایک جانب کھڑی جیپ کی طرف گیا اور ایک شخص کے ساتھ فوراً واپس آ گیا۔ اس شخص نے ٹارچ کی روشنی میں ایدی صاحب کے چہرے پہ روشنی ڈالی اور دیکھا اور پوچھا کہ آپ عبدالستار ایدی ہیں؟ جواب ہاں پر ملا تو وہ ڈاکو کا سردار ایک دم پریشان ہو گیا۔ فوری حکم ہوا کہ تمام گاڑیاں جن سے لوٹ مار کی گئی ہے ان کو مال واپس کر دیا جائے۔ باقاعدہ طور پر وہ شخص ایدی صاحب کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ چوم کر معافی مانگنے لگا۔ مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رخصت کرنے لگا تو 20 لاکھ روپے بطور چندہ ایدی صاحب کے حوالے کیا، اور ایدی صاحب کے انکار پر بولا کہ سر، جب میرے جیسے گنہگار پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری لاش تک وصول نہیں کرتا، اور ایدی ہی ہماری لاش کو دفناتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ڈاکو بھی اعلیٰ ظرف ہوا کرتے تھے، اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ کل ایک ڈکیت نے ایدی صاحب کے بیٹے سے 1 کروڑ کی ڈکیتی بھی مار لی اور بدبخت اس کو پہچانا بھی نہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں میں بھی بڑا ظرف ہوتا تھا، انہوں نے دیکھا اور ان کی عزت افزائی بھی کی، مال بھی واپس کر دیا اور ڈونیشن کے لیے پیسے بھی دیے، اور اس کا حوالہ کیا دیا، جو واقعتاً بہت بڑی بات ہے کہ ہم جیسے ڈاکو جب مر جاتے ہیں تو لوگ ہمیں لاوارث خیال کرتے ہیں، یعنی ہمارا کوئی رشتہ دار بھی ہمیں نہیں لے کے جاتا، اور پولیس مقابلے میں جیسے مارے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی کفنانے اور دفنانے والا نہیں ہوتا۔ یہ ایدی صاحب ہی ہیں جو ہمیں کفناتے بھی ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اور دفناتے بھی ہیں، یعنی بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے خوبصورت واقعہ پیش کروں گا، جو واقعتاً جب ایدی صاحب کی جو گراں قدر خدمات ہیں، ظاہر ہے اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے،
اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر بھی وہی شخص ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اس کی انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج کے دور میں عبدالستار ایدھی صاحب سے کی طرح مطلب ہوں گے بہت سارے لوگ، بہرحال وہ ایک خاص نام ہے کہ جسے ہم ایدھی صاحب کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ان کے علاوہ شاید ہی کوئی ہوگا تو اس انداز کا نہیں ہوگا۔ ظاہر بہرحال وہ ایک بڑی فقیری طبیعت کے مالک شخص تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جب ایدھی صاحب کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد کم و بیش عصر کے وقت ان کی تدفین کر دی گئی، یقیناً لوگوں کو افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ ظاہر ہے اتنی معتبر شخصیت اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ لوگوں نے ایصال ثواب بھی کیا اور انہیں آخری آرام گاہ تک بھی پہنچا دیا گیا، اور جس اعزاز کے ساتھ انہیں دفنایا گیا بہرحال وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ نے خود دیکھا کہ ہمارے وطن عزیز کے جو قائد ہیں، قائد اعظم، ان کو جس اعزازات کے ساتھ دفنایا تھا اسی سے ملتا جلتا عمل ان کے ساتھ بھی ہوا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ظاہر حکومت وقت نے ان کے ساتھ واقعتاً بڑی پذیرائی کی، اور یہ ان کا حق بھی تھا۔ تو مغرب کا وقت ہوا تو میرے پیر مرشد میرے پاس تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے کچھ مٹھائی لائے تھے اور کہنے لگے کہ فاتحہ دے دیجیے۔ تو میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ فاتحہ کس کی دینی ہے اور کس کو ایصال ثواب کرنا ہے؟ تو میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ عبدالستار ایدھی صاحب کو اللہ رب العزت نے ولایت عطا کر دی ہے۔ کچھ لوگوں کو زندگی میں ولایت عطا کی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو وصال کے بعد عطا کی جاتی ہے، یہ اللہ کے ہاں کے معاملات ہیں۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی بہرحال وہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نظام قدرت ہے جو اللہ کی طرف سے ہی ولایت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہوتا ہوا سلطان الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے پروانہ جاری ہوتا ہے، اور اس شخص کو ولایت عطا کی جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک منصب ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے، ایک مہر ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے، اور ولایت کا عہدہ اور منصب دیا جاتا ہے۔ ان کے حصے میں انتقال کے بعد آئی، بہرحال آ گئی۔ وہ شخص کتنا معتبر ہوگا کہ جس کو اس بات کا خبر تھی، جسے پتا تھا کہ انہیں ولایت عطا کر دی گئی، انہوں نے آ کے مجھے بتایا۔ یقیناً میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، میرے پیر و مرشد ہیں، وہ خود بھی وقت کے ولی کامل تھے اور ہیں۔ ظاہر ہے وصال ہو گیا، لیکن وصال ہونے کے بعد بھی ان کی ولایت تو ختم نہیں ہوئی، یقیناً انہوں نے پردہ کیا ہے۔ تو انہوں نے جب مجھے یہ بات بتائی تو یقیناً میرے لیے بھی ایک بہت ہی خوشی کی خبر تھی، اور سمجھنے کی بات تھی کہ یقیناً ان کا کیسا عمل ہوا ہوگا، کیسا عمل رہا ہوگا کہ ہر خاص اور عام کے ساتھ، ہر اچھے اور برے شخص کے ساتھ ان کی جو خدمات تھیں، ان کی جو انسانیت کے ساتھ ہمدردی تھی، جو لوگوں کے ساتھ کام آنے کا معاملہ تھا، انہوں نے بلا امتیاز اپنا اس کام کو جاری رکھا، اور اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد بھی اپنا قرب عطا فرمایا۔ قرب ہی نہیں عطا فرمایا، قرب خاص عطا فرمایا، اور اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا۔ یعنی اللہ نے ہمیں اپنا دوست بنا لیا، اور دوست بننا عام بات نہیں ہوتی۔ اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، اچھے مومن ہو سکتے ہیں، لیکن دوست کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دوست عام بات نہیں ہے، ولایت عطا کر دی گئی، ولی کامل بنا دیا گیا، منصب عطا کر دیا گیا، تو یقیناً یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی خبر مجھے ہے، میرے سامنے ہے۔ ویسے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خبر مشاہدے کی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ ظاہر ہے جو تمہارا تجربہ ہے، جو تمہارا مشاہدہ ہے، جو چیز تم نے دیکھی ہے وہ تمہیں پتہ ہے،
لیکن اگر تم اس کو کسی کو خبر دو گے تو کوئی اس کو یقین کرے گا، کوئی اس کو یقین نہیں کرے گا۔ لیکن ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں کہ کوئی اس بات کو یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہیں اندازہ بھی ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے جھوٹ بات بول کے یا غلط بیانی سے کر کے مجھے بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسی نے اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یا ان پر کوئی جھوٹ بات باندھی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ جس نے میری بات سے مجھ سے منسوب کر کے، اور ظاہر ہے ولایت اللہ اور اس کے رسول کے بغیر ملا ہی نہیں کرتی، تو ان سے منسوب کر کے بات اگر غلط ہوگی تو یقیناً مجھے کوئی جہنم میں جانے کا شوق بھی نہیں۔ یقیناً عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، میرے پیر و مرشد جانتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جانتے ہیں، اور ایک اچھی خاصی خلقت جانتی ہے، بالکل گواہ پہ گواہ موجود ہیں، تو یقیناً غلط کیوں کہوں گا۔ لیکن ایک خوبصورت اور اچھی بات ضرور کہنا چاہتا تھا، اور میں نے کہی، اس واقعے کے حوالے سے کہی کہ ڈاکوؤں نے بھی ان کا احترام کیا، اکرام کیا، اور یہ عمل اس سے ملتا جلتا ہو گیا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ کی اجازت سے علم کے حصول کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کی والدہ نے آپ کے کپڑے میں دینار سی دیے تھے، پیسے سی دیے تھے، اور ڈاکو نے حملہ کر دیا اور انہوں نے لوٹ کا مال سمجھ کے لوٹنا شروع کر دیا قافلے کو، اور آپ سے پوچھا تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ کہنے کہاں ہیں؟ آپ نے بولا یہاں سے لے لیں۔ جب لوگوں نے ڈاکوؤں نے دیکھا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا، اور انہوں نے ان کے قمیض کو چاک کیا تو اس میں سے پیسے نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ چھپا بھی سکتے تھے، جھوٹ بھی بول سکتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو وہ ڈاکو بھی رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اور معافی کا طلبگار ہوا، اور اس نے اپنی اس غلط کام کو چھوڑ دیا، یعنی ڈکیتی سے اپنے آپ کو باز کر لیا، ٹھیک ہے نا، اسے چھوڑ دیا اور تائب ہو گیا، اور یقیناً ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا، اور کہنے لگا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدے کو پورا کر رہا ہے، اسے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، خوف کے مارے بھی اس نے سچ بولنا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا کیسے چھوڑ دیا؟ تو وہ وقت کا یقیناً ایک ولی اللہ کے ہاتھ میں تائب ہو گیا، تو یقیناً وہ بھی ولی بن گیا، گناہوں سے تائب ہو گیا، دور ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایدی صاحب ہر خاص و عام، ہر اچھے برے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں پر انہیں بھی اور اس قافلے کو بھی ڈاکو نے لوٹنے کی کوشش کی، اور پہچان کرنے کے بعد، ان کی خدمات کو جاننے کے بعد، جانتا تو تھا، شکل دیکھی، پہچان گیا، معذرت بھی کی، الٹے پیسے بھی دیے کہ آپ ہی تو وہ خیر خواہ ہیں کہ ہم جیسے غلط کام میں ملوث لوگ بھی جب مارے جاتے ہیں، اور ہمارے اپنے ہمیں لینے سے، وصول کرنے سے جو ہے دوری اختیار کرتے ہیں، تو آپ ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کفن دفن کر دیا کرتے ہیں، اور ہماری بھی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں، یقیناً مغفرت کی دعا بھی کر دیتے ہیں۔ کہ بہرحال وہ مسلمان ڈاکو تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، رسول کو ایک مانتا تھا، آخری نبی مانتا تھا، قرآن پہ ایمان تھا، کلمے کا انکاری نہیں تھا، گناہگار تھا، صغیرہ گناہ نہیں بلکہ کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا۔ بے شک اللہ کی مصلحت ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان والا ہے، جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نے شرک نہیں کیا اللہ کی ذات میں، وہ جنت میں جائے گا۔ بے شک اپنی سزا پوری کر کے جائے یا بغیر سزا کے جائے، اللہ رب العزت بڑی حکمت والا ہے، جسے چاہے کس سبب سے بخش دے، ہم اس کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال بری بات کا انجام برا ہوتا ہے، اچھی بات کا انجام اچھا ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، کچھ اچھائیاں بھی کرنا شروع کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
बहरहाल मिलता जुलता मामला हुआ कि वहां पर भी एक डाकू, यकीनन मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि वो डाकू भी एक वक्त आया होगा कि वो तायब हो गया होगा। अल्लाह के वली होते हैं, एक दूसरे से उनका मामला मिलता जुलता होता है, कहीं ना कहीं मैच कर जाता है, मुमासलत होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए इस वाक़े के पेश नज़र कितना अच्छा पैगाम हम तक पहुंचाया कि एक बुरे शख्स ने भी एक अच्छे शख्स को देखा तो उनकी अच्छाई का मोतरफ हो गया और मान गया और उसने उनको छोड़ दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उसे खाली नहीं जाने दिया, मरने के बाद ही सही विलायत अता फरमाई और इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबको दीन पर सही चलने वाला बनाए, दीन की समझ अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला, उनकी खिदमत करने वाला बनाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपना दोस्त बना ले। आमीन बिजाहि नबील अमीन। इस पैगाम को ज़रूर आगे पहुंचाइएगा ताकि लोगों के अंदर भी शऊर बेदार हो और लोगों के अंदर भी हौसला बने कि वो भी इंसानियत की खिदमत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।